الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو عنوان ہے نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول، امام الاسقیاء سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک ذکر آج ہونا ہے۔ آغاز میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں، پھر ہم معزز عالم دین سے اس عنوان کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ شہادت مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان کشمکش موجود تھی، قریب تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ہی مد مقابل ہو جاتی، تب خاندان نبوت کے چشم و چراغ، شجاعت و طاقت کے پیکر، علم و حکمت کے وارث، چشم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرار، جناب زہرا کی دعاؤں کے ثمر اور عظمت شیر خدا کے مظہر، یعنی جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ امت مسلمہ کی امید بن کر منظر عام پر تشریف لائے اور اپنی کمال حکمت و دانائی سے نانا کی امت کے شیرازے کو بکھرنے سے بچایا اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ اقتدار کرسی سنبھالنے اور ذاتی مفادات کو ترجیح دینے کا نام نہیں، بلکہ امت کی وحدت کو برقرار اور دینی فوائد کو پیش نظر رکھنے کا نام ہے۔ آپ کی شخصیت بے شمار فضائل و کمالات کی حامل ہے۔ آپ ہی وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے آغوش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تربیت پائی۔ نام پاک بھی نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے عطا ہوا اور گھٹی بھی دست شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوئی، اور دعائیں بھی زبان نبوی سے نوازی گئیں۔ ناظرین، امام حسن مجتبیٰ ایک جامع شخصیت کے حامل تھے، جہاں عبادت کا نور بھی تھا اور علم کی گہرائی بھی، جہاں زہد کی خوشبو بھی تھی اور اخلاق کی بلندیاں بھی، جہاں نماز میں شب بیداری بھی تھی اور تلاوت قرآن میں مشغولیت بھی۔ خشوع کا عالم یہ تھا کہ وضو کرتے وقت چہرہ زرد ہو جایا کرتا کہ اب کس کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے۔ علمی مقام و مرتبے کا یہ عالم کہ اکابر تابعی اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے مسائل دریافت کرتے، آپ کے اقوال، فہم اور فیصلے حکمت سے لبریز ہوتے۔ سخاوت کا یہ عالم کہ کوئی سائل کبھی خالی ہاتھ لوٹتا ہی نہیں، کئی مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ ناظرین کرام، آپ کا شمار اہل بیت کے ان مبارک افراد میں بھی ہوتا ہے کہ جن کے لیے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں طہارت و پاکیزگی کی گواہی دی گئی ہے۔ آپ کی ذات انتہائی زبردست توازن کی حامل ہے، جہاں عبادت گزاری، علم دوستی، اخلاق میں نرمی اور قیادت کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ چنانچہ آج کا یہ پروگرام صرف تذکرہ نہیں بلکہ تزکیے کی ایک دعوت ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ کردار سازی کا موقع ہے۔ یہ صرف خطابت نہیں بلکہ فکر و اصلاح کی صدا ہے۔ تو آئیے اس نورانی شخصیت کے اجمالی تذکرے سے ہم اپنے قلوب کو منور کریں، اپنی افکار کو سنواریں اور ان اقدار کو سمجھیں جن سے امام حسن رضی اللہ عنہ نے نہ صرف اپنی زندگی کو روشن کیا بلکہ امت کو راستہ دکھایا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے حضرت علامہ مولانا حسین عارف قادری صاحب۔ ٹاپک کے تعلق سے میں چاہوں گا حضرت آغاز میں ہمارے ناظرین کے لیے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنیادی تعارف، اور ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بتائیں کہ آپ کی ولادت، آپ کا نام کی انفرادیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ آپ کا تربیت پانا۔ اللہ اکبر۔ میں چاہوں گا ان امور پر بالخصوص آپ آغاز میں گفتگو فرمائیں۔ بالکل حافظ صاحب، راقب دوش مصطفیٰ، فرزند سیدہ طیبہ طاہرہ، واہ واہ واہ، نور دیدہ مرتضیٰ، برادر سید الشہداء امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی واہ واہ واہ، ذات مقدسہ بہت خوبصورت شخصیت، اور ہمارے اسٹیجوں پر، ہمارے ممبروں پر جب یہ ذکر کیا جاتا ہے تو روح تازہ ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمیں زندگی گزارنے کا ایک مقصد نظر آتا ہے کہ جو منصب، جو مرتبہ اور جو مقام چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن زندگی کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ گزارنی چاہیے، اور وہی مقصد کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو وہی زندگی کامیاب زندگی کہلاتی ہے۔ بہت اچھا۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ عظیم شخصیت کے اتنا خوبصورت نسب پاک
کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے فرزند، واہ واہ واہ، آپ کی ولادت صحیح روایتوں کے مطابق 3 ہجری ماہ رمضان کی 15 تاریخ، ولادت بھی خوبصورت اور شان بھی اتنی اعلیٰ۔ واہ واہ واہ، مستد احمد کے اندر روایت ہے، مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے بیٹے حسن کی ولادت ہوئی تو میں نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کا نام حرب رکھا۔ اتنے میں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارونی ابنی۔ یہ بڑی خوبصورت بات، مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور نے فرمایا کہ اے علی مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ یہاں نسبت حضور نے اپنی طرف کی ہے کہ میرا بیٹا دکھاؤ۔ واہ واہ واہ، اور پھر آپ نے فرمایا ما سمیتموہ، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ اب مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں قال قلت حربا، میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بل ہوا حسن، واہ واہ واہ، بلکہ اس کا نام تو حسن ہے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے جو نام پسند کرے، حضور کا فرمان معنوی حیثیت سے بھی وہ کمال رکھتا ہے۔ یہ صرف نام ہی نہیں بلکہ میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف نام ہی نہیں بلکہ یہ نام بھی ہے اور صفت بھی ہے۔ واہ واہ واہ، صفت کیسے؟ حسن کے معنی ہے خوبصورت، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوبصورت ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں لم یکن منہم احد اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ حضور کے مشابہ ہو۔ اللہ اللہ، یعنی اس کائنات کی سب سے حسین ہستی حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو ان کے مشابہ ہوں اللہ اکبر، وہ خوبصورت نہیں ہوں گے تو پھر خوبصورت کون ہوگا؟ کیا بات ہے، بلکہ میں اس کی ایک مزید تفسیر کو آگے بیان کروں جی کہ کتنے خوبصورت تھے، کتنے حسین تھے، تو شواہد النبوہ کے اندر روایت موجود ہے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی روایت کرتے ہیں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حسین و جمیل، اتنے خوبصورت اور ایسا نورانی چہرہ کہ کبھی آپ کسی اندھیرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے تو آپ کی پیشانی مبارک سے ایسا نور نکلتا، ایسی روشنی نکلتی کہ ارد گرد کی تمام جگہیں اس نور سے روشن ہو جایا کرتی تھی۔ تو جن کے حسن پاک کی یہ عظمت اور شان ہے تو سبحان اللہ ان کے کردار کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ نام رکھیں تو یہ کمال مل جائے۔ تو جب تربیت میں 7 سال کم و بیش رکھا ہو تو اس کی شخصیت میں کیسا نکھار پیدا ہوگا، کتنا کمال پیدا ہوگا۔ آپ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھیں، آپ ان کا زہد و تقوی دیکھیں، آپ ان کا کمال دیکھیں، آپ ان کا علم دیکھیں، آپ ان کا زہد دیکھیں، جس وصف کو دیکھیں گے اس وصف کے اندر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی کا سایہ نظر آئے گا۔ اللہ سبحان، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ جو صرف چہرے ہی میں نہیں بلکہ ہر کردار میں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اور یہی حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اور آپ کے تربیت کا ایک سایہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نام کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت، پھر اس میں انفرادیت، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پانا، یہ آپ نے بڑی کمال گفتگو فرمائی ہے۔ القابات کی اگر بات کی جائے تو کون کون سے القابات آپ کو عطا کیے گئے، اور بطور خاص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو جن القابات سے نوازا، میں چاہوں گا کہ اس کا بھی تذکرہ ضرور فرمائیے گا، اور اس میں کیا کیا فضیلت پوشیدہ ہیں لازمی ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی کنیت ابو محمد، یہ بھی کنیت حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تجویز فرمائی۔ واہ 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 واہ، اچھا، پھر القابات ہوتے ہی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، کیا کہنے، اچھا ہے۔ تو ایک لقب ہی ظاہر ہو جائے تو سامنے آ جاتا ہے کہ یہ ایسی فضیلت والا تھا، اسی لیے لقب دیا گیا ہے۔
سبحان اللہ. اچھا پھر انشاءاللہ اس کی ہم تفصیل کو بیان کریں گے، لیکن وقت مختصر ہے تو تمام کی تو نہیں، لیکن جتنا انشاءاللہ وقت ہے ہم اتنا کم سے کم چاہیں گے، لیکن جامعیت کے ساتھ، تاکہ ہر ایک بندے کو سمجھ بھی آئے، پتہ بھی چلے، اور اس کے دل میں نور محبت امام حسن مجتبیٰ کا دیا بھی چلے. بہت اچھے. واہ واہ. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کو جب ہم تمام کتب سے جمع کرتے ہیں تو آپ تقی، سید، شبیہ رسول، صبت رسول، سید، سید شباب اہل الجنہ، آپ سید الاسخیاء، واہ 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 واہ. زہد و تقوی، زاہد آپ کا خاص لقب، قاری قرآن، بلکہ آپ کو تو بعض نے کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اللہ آیت من آیات اللہ. سبحان اللہ. یہ آپ کے القابات جو کتب کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. اچھا ان میں سے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب دیا، بلکہ میں ایک جملہ یہاں پر ایک کہنا چاہوں گا، آپ کا ایک ہے مجتبیٰ. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. جی. نانا مصطفیٰ، بابا مرتضیٰ، اور خود مجتبیٰ. کیا کہنے. واہ 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 واہ. اب یہاں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک لقب دیا صبت رسول، اور یہ حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حسن قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے، ایک جماعت ہے. یعنی کیا مراد ہے اس میں؟ ایک بہت کمال بات پوشیدہ حضور کے فرمان میں. یہاں پر یہ بات گویا بتائی جا رہی ہے کہ حسن ایک اکیلا فرد نہیں ہے، اور حسن کو کوئی اکیلا فرد سمجھنا بھی نہ، بلکہ حسن پورا ایک قبیلہ ہے. واہ 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 واہ. یہ پوری ایک جماعت ہے. اب حضور امام حسن مجتبیٰ کی اگر آپ سیرت کو پڑھیں تو واقعتاً نظر آتا ہے کہ آپ ایک قبیلہ ہیں، آپ ایک جماعت ہیں، کہ جہاں آپ کھڑے ہیں وہیں پر سب کچھ ہے. یہی آپ کی ایک بندہ اگر کل کا فیصلہ کرنے والا بن جائے اور جو وہ کہے وہ ہو جائے تو وہی تو قبیلہ کہلاتا ہے نا. سبحان اللہ. اچھا اب یہاں پر ایک آپ کو لقب دیا سید، اور یہ مشہور حدیث مبارکہ ہے ان ابنی ھذا سید وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ 6 مقامات پر اسے بیان کیا گیا امام بخاری نے. بعض نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، تو ہم یہاں پر صرف اس کے ضعف کی رد تو نہیں کر رہے، لیکن ہم یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو وہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں صلح والا. تو جب وہ واقعہ صلح والا ہوا ہے تو وہ واقعہ ہونا بتا رہا ہے کہ یہ روایت درست ہے. واہ واہ واہ. اب یہاں پر ایک روایت یہ جہاں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید ہے. سید کے معنی ہے سردار. سردار. جو قبیلہ ہو، جو جماعت ہو، وہ سردار ہو. تو کیا مراد ہے کہ یہ پوری جماعت اور پورے قبیلے کا سردار ہے. واہ 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 واہ. اچھا پھر یہاں پر ایک اور بات امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سید کے مزید مفہوم کو بیان فرمایا کہ سید کہتے کسے ہیں. فرمایا سید وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم میں خیر کے لیے ہر ایک پر فوقیت رکھتا ہے. سیرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جائے، دیکھ کر ہم یہی کہیں گے کہ وہ خیر پہلے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ظاہر ہوتی ہے، تب لوگوں کو پتا چلتی ہے کہ یہ خیر ہے. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. جس مقام پر دیکھیں آپ. آگے انشاءاللہ میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں اس سید کو مزید واضح کریں. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ سید کہتے ہیں کہ لوگ اس کے پاس مصیبتیں لے کر آئے، تکلیفیں لے کر آئے، پریشانیاں لے کر آئے، مشکلات لے کر آئے، وہ خود ساری مصیبتیں برداشت کر لے، وہ ساری مشکلات کو برداشت کر لے، لیکن آنے والی کی مشکلات کو دور کر دے، مصائب سے نجات دے دے اور پریشانی سے چھٹکارا عطا کر دے. واہ واہ واہ. اسے سید کہا جاتا ہے. اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ، آپ ان کی سیرت کے جس واقعے پر نظر کریں، جب ان کے پاس کوئی سائل آئے تو کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ وہ سائل خالی ہاتھ جائے، بلکہ اس سائل کا آنا ہوتا ہے، یہاں سے بھر بھر کے جام اسے ملا کرتے ہیں اور اس کی جھولیوں کو بھرا جاتا ہے. اب حافظ صاحب یہاں ایک واقعہ میں اس حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ جہاں پر آپ کا سید ہونا اور آپ کا ساتھ ہی ساتھ سید الاسخیاء ہونا، یعنی سخاوت بھی آپ کی بے مثل و بے مثال، جواد، کریم، یہ آپ کے لقب ہیں. جواد یعنی اس سخی کو کہا جاتا ہے
کہ جو اپنے پاس کچھ نہ رکھے آنے والے کو سب کچھ دے دے. اللہ اکبر. اللہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی حضور پریشانی ہے، مشکلات ہے، تکلیف ہے، کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ اب ہیں امام حسن مجتبی، حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، کوئی چون چرا نہیں، کوئی بات نہیں کہ میں اٹھ کر آؤں، میں جہاں میرے لیے اتنی قوم کھڑی میں تمہارے ساتھ چلوں، ایسا نہیں، اللہ. بلکہ آپ نے فرمایا چلو. اللہ اکبر. اللہ. اب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چل رہے ہیں. وہ عرض کرتا ہے حضور میری خواہش تو نہیں تھی کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں اپنی مصیبت کے لیے، لیکن حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں پہلے کسی کے پاس گیا تھا تو اس نے کہا کہ میں ساتھ تو چلنے کو تیار ہوں لیکن میں ہوں اعتکاف میں تو میں ساتھ چل نہیں سکتا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک کسی کی پریشانی، مشکلات اور مصائب کو دور کرنا 1000 دن اعتکاف بیٹھنے سے بہتر ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ فرمایا کرتے تھے، آپ کا جملہ تھا اور آپ نصیحت فرماتے تھے، اور یہ اخلاق کی ایک اعلیٰ مثال. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے پاس اگر کوئی ضرورت مند لوگ آئے نا تو یہ تمہارے پر اللہ کی نعمت ہے. اسے انکار کر کے، اسے چون چرا کر کے، اسے جھاڑ کر اسے زحمت نہ بناؤ، بلکہ یہ نعمت ہے، اسے دو تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو کہ تم نے اس کے بندے کو نوازا ہے، وہ تمہیں اپنے بندے کے صدقے نواز دے گا. کیا کہنے. واہ واہ. تو یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان ہے. باقی انشاءاللہ کئی آپ کے القابات ہیں، یہ تو صرف ہم اس طرح تذکرہ کر رہے ہیں کہ تاکہ کسی کا ذوق بنے اور وہ امام حسن مجتبی کی سیرت پر کتاب اٹھائے اور پڑھے اور پڑھ کر جھومے اور جھوم کر کہے کہ واہ نواسی کی یہ شان ہے تو آقا کی شان کا عالم کیا ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلامت رہیے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی خلافت راشدہ میں ہی شمار کی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے. تو خلافت راشدہ سے کیا مراد ہے حضرت؟ ایک تو یہ ارشاد فرمائیے گا، اور آپ اس خلافت کا حصہ کس طرح قرار پاتے ہیں، میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان فرماتا ہوں. جی، خلافت راشدہ یعنی وہ خلافت جو علی منہاج النبوہ ہو. صحیح. حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہے ایک ایسا وقت ہے کہ اس امت کو سنبھالنا ہے، اور اس امت کو سنبھالنے کے لیے وہ شخصیات آگے آئیں کہ جنہیں منہاج علی النبوہ کے طور پر قبول کیا جائے اور وہ اسی رستے پر چلتے ہوئے اس امت کی رہنمائی کریں اور آنے والی مشکلات میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوں اور اسلام کے جھنڈے کو پوری دنیا میں عام کریں. اصل یہ خلافت راشدہ ہے. اور حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح، مشہور و معروف اور معتمد حدیث مبارکہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد خلافت میری امت میں 30 سال رہے گی. صحیح. اس کے بعد پھر ملوکیت ہے. صحیح. اچھا، یہاں پر 30 سال حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب بعض نادان شاید وہ تحقیق مکمل نہیں کر سکتے، یا ہو سکتا ہے شاید کچھ بغض رکھتے ہوں اندر، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ خلفاء 4 ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے، پھر دوسرا حضرت فاروق اعظم، تیسرا حضرت عثمان غنی، چوتھے مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 ہی خلیفہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور خلیفہ نہیں. یا پھر وہ آگے بڑھ کر یزید تک والعیاذ باللہ تعالیٰ خلیفہ یہ بیان کرتے ہیں العیاذ باللہ تعالیٰ، لیکن یہ اہل سنت کا موقف ہرگز نہیں. اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ خلفاء جو علی منہاج النبوہ ہیں، جنہیں خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، وہ ہیں 5. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بھی 6 ماہ اور کچھ دن آپ رہے ہیں، اور ان رہنے کے بعد آپ نے خلافت راشدہ کو جو مدت ہے اسے مکمل کیا ہے. میں ایک تحقیق آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے انشاءاللہ الکریم امید ہے اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے گا اور کلیئر ہو جائے گا. اچھا، یہ روایت تو مانتے ہیں کہ 30 سال خلافت راشدہ رہے گی، یہ مدت ہے خلافت راشدہ کی. پھر یہ انکاری ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت راشدہ میں متمکن نہیں تھے. تو ہم صرف سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم اس دور کو دیکھتے ہیں کہ جس دور میں ان 4 خلفاء نے خلافت راشدہ کے منصب میں اپنا کردار ادا کیا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ بلا فصل.
آپ کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ 10 دن. جو ناظرین ہیں جنہیں شک ہے میں کہوں گا کہ وہ نوٹ کرتے رہیں, لکھتے رہیں, تاکہ یہ مزید انشاءاللہ, یہ صرف ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک مسئلہ حل ہو جائے اور تاکہ صحیح بات آگے تک پہنچے. سبحان اللہ. دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ 5 دن. تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی خلافت 12 سال میں 12 دن کم. صحیح. مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 4 سال 8 ماہ یہ رہی ہے. اچھا, اب ان پوری کو ہم ٹوٹل کے ساتھ اگر ہم اسے پلس کریں, اسے ہم شمار کریں, تو کل مدت بنتی ہے 29 سال 5 ماہ 3 دن. اور حضور نے فرمایا ہے کہ 30 سال خلافت راشدہ ہے علی منہاج النبوہ. صحیح. تو اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ 29 سال 5 ماہ اور 3 دن یہ بن رہے ہیں خلافت, باقی جو 6 ماہ ہیں اور 27 دن ہیں وہ کس نے پورے کیے؟ وہ کون سی شخصیت تھی جنہوں نے پورے کیے؟ تو لا محالہ یہ کہنا پڑے گا کہ وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو جب وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو یہ کہنا پڑے گا کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ منصب جو خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ ہے وہ عطا فرمایا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. یہ ایک تحقیق جو ہم نے اسے بیان کیا ہے. اچھا, آگے مزید میں ایک دلیل کے طور پر بات بیان کرنا چاہتا ہوں. ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر اسے بیان فرمایا ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد ہیں. اچھا, انہوں نے دلیل کیا پکڑی ہے؟ انہوں نے دلیل پکڑی ہے کہ دلائل النبوہ کے اندر ایک روایت ہے. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ مدت خلافت 30 سال ہے. اب وہ خود بیان کرتے ہیں, ایک صحابی بیان کر رہا ہے, اور یہ دلیل بھی ابن کثیر پکڑ رہے ہیں, البدایہ والنہایہ میں سے ذکر فرما رہے ہیں. اچھا, اب وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق, دوسرا حضرت فاروق اعظم, تیسرا حضرت عثمان غنی, چوتھے مولا علی, اور جو باقی ایام بچے وہ جو 6 ماہ اور چند دن ہیں وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واہ واہ واہ. یعنی ہم تحقیق بھی دیکھیں اور دلائل پر بھی بات کریں تو ان تمام اعتبار سے ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی خلفائے راشدین میں ہوتا ہے. واہ واہ واہ. اور بھائی جب شمار ہو گئے اور وہ خلیفہ راشد بن گئے, یہ فضیلت انہیں مل گئی, تو تمہیں نکال کر تم اپنے نصیب تو کھوٹے کر سکتے ہو, ان کی شان میں کمی نہیں کر سکتے. تو بہتر یہ ہے کہ انہیں مانو, جنتی گروہ میں آؤ, تاکہ آگے کے جو منزلیں ہیں وہ آسان ہو, قبر ٹھنڈی ہو, جنت میں جانا آسان ہو جائے. کہ ان لوگوں سے الجھو گے, ان کے مقابلے میں آؤ گے تو نہ جنت ملے گی, نہ اللہ کی رضا ملے گی, نہ حضور مسکرائیں گے, بلکہ یہ ناراضگیاں ہی ناراضگیاں ہیں اور جہنم ٹھکانہ ہوگا. اللہ اکبر. تو وہ جو محافل میں نعرہ لگتا ہے, نعرہ تحقیق, حق چار یار, اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہم یہ خلافت راشدہ مراد نہیں لیتے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ایک حضرت علامہ مولانا غلام رسول قاسمی صاحب بہت خوبصورت عالم دین اور ایک محقق ہیں. بے شک. آپ نے ایک بڑی پیاری اس پر وضاحت کو بیان فرمایا ہے. آپ کی کتاب ہے ضرب حیدری, اس میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ نعرہ تحقیق کا وجود کب آیا. نعرہ تحقیق کا وجود ہوا جب لوگوں نے مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کیا. اچھا, آپ کا انکار کرنے لگے. تو جب انکار کرنے لگے تو ہمارا ایک طریقہ کار ہے اہل سنت و جماعت کا کہ ہم دلائل کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے کچھ ایسا نعرہ دے دیتے ہیں کہ وہ نعرہ ان کی ذہن میں راسخ ہو جائے اور اس سے ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے. کیا کہنے. جیسے اس دور میں امیر علیہ سنت نے ایک نعرہ دیا, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, اور پھر بچوں کے لیے سکھانے کے لیے کیا دیا کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. تو یہ نعرے دیے جاتے ہیں تاکہ یہ راسخ ہو جائے کہ یہ عقیدہ ہمارا ہے. تو جب ایک ایسی ہوا اڑنے لگی کہ جو مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا انکار کرنے لگے, آپ کی شان میں توہین کرنے لگے, اور اس 4 یار جہاں حدیث مبارکہ دیکھیں آپ, حدیث مبارکہ کئی حدیث مبارکہ ایسی ہیں جس میں حضور فرماتے ہیں ابو بکر آئے, عمر آئے, عثمان آئے, علی آئے, ابو بکر آئے, عمر آئے, عثمان آئے, علی آئے. یہ کئی احادیث مبارکہ ایسی ہیں جن میں ان چاروں کا ذکر ہے.
تو اب جب چاروں کا ذکر ہے اور ایک طرف یہ معاملہ بھی ہے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے پیارے بھی ہیں، تو اب کیوں نہ ایسا نعرہ دے دیا جائے کہ یہ جو ایک غلط آگ اڑتی ہوئی آ رہی ہے، اس آگ سے ایک بند باندھا جائے اور یہ آگ ہمارے صحیح لوگوں کو نہ جلا دے۔ تو اس کے لیے ایک نعرہ تیار کیا گیا کہ یہ ایک ایسا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا کہ جس نے اس آگ کو بجھا دیا، اور وہ نعرہ یہی تھا، نعرہ تحقیق، حق چار یار، کہ یہ چاروں کے چاروں حق ہیں، چاہے ابو بکر ہوں، چاہے عمر ہوں، چاہے عثمان ہوں، چاہے علی ہوں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے حضرت۔ یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے، میں چاہوں گا یہ بھی شامل ہو جائے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر کس زبردست حکمت عملی کا آپ نے مظاہرہ کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ کی اتباع اور محبت کا دم بھرنے والے، اور انہوں نے کس طرح کا رویہ اختیار کیا، میں چاہوں گا اس پہ بھی کلام ہو جائے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت حضور نے فرمائی۔ اچھا، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک منصب کے بارے میں بیان فرما دیا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ مسلمان کے دو گروہ کے اندر صلح کرائے گا۔ یعنی ایک صلح آپ کے ذہن میں تھی، واہ واہ، اور آپ کی طبیعت بھی صلح والی تھی۔ کیا بات ہے۔ اچھا، آپ کا انداز کیا تھا؟ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، چونکہ آپ خلیفہ ہوئے، یہ آپ کی خواہش نہیں تھی، آپ خود ہی پیچھے ہٹ رہے تھے، لیکن لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں آ کر بیعت کی۔ صحیح۔ اچھا، اب بیعت کا انداز کیا تھا؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جس سے بھی بیعت فرماتے، بیعت کا انداز یہ ہوتا کہ ہاتھ پکڑتے اور اس سے فرماتے کہ جس سے میں صلح کروں گا تم اس سے صلح کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، واہ واہ واہ، جس سے میں جنگ کروں گا اس سے تم جنگ کرو۔ کمال کمال، واہ واہ، یعنی پہلے ہی تیار فرما رہے تھے اپنے بیعت کرنے والوں کو سبحان کہ اللہ۔ جس سے میں صلح کروں گا تم اس سے صلح کرو گے، اگر یہ شرط منظور ہے تو آؤ بیعت کرو۔ تو پھر اس طرح بیعت ہوئی، تاکہ آپ نے لوگوں کو پہلے ہی ایک ذہن بنا دیا کہ ہم صلح والے ہیں، واہ واہ، ہم صلح والے ہیں، اور حضور کی امت کو توڑنے والے نہیں ہیں، سبحان ہم اللہ، جوڑنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 40,000، ایک روایت کے مطابق 70,000 تھی، اور یہ وہ لوگ تھے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ابرو کا ایک اشارہ ملتا نا اللہ، تو یہ سامنے والوں کی گردنوں کو تن سے جدا کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ 70,000 کی تعداد ایک بہت بڑی تعداد ہوتی، یا تو اپنی جان قربان کر دیتے یا سامنے والوں کو مار دیتے، یعنی اتنے وہ مضبوط بیعت میں تھے۔ اب کیا معاملہ ہوا؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت، چونکہ آپ خلیفہ راشد تھے، اور آپ کو پتا چل گیا کہ یہ مدت جو میرے نانا نے بیان فرمائی ہے مکمل ہو چکی ہے، واہ 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 واہ، اس مدت میں جو مجھے فضائل، جو مرتبے اور جو مقام ملنے تھے وہ مل چکے ہیں، اب وہ فضیلت کا دور ختم ہو گیا ہے، اب آپ نے صلح کے لیے آگے بڑھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے صلح فرمائی۔ بندہ جس سے محبت کر رہا ہے تو اندھا اور بیرا ہے، بھائی میں جس سے محبت کر رہا ہوں، جس سے اس کی صلح، جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا، بس اس سے اگر میرا محبوب مسکرا کر بات کر رہا ہے نا، وہ میرا ہے، واہ 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 واہ، اور جو نہیں ہے اور جسے گھور کر دیکھ رہا ہے نا، وہ میرا دشمن ہے۔ یہ انداز ایک محبوب کا ہونا چاہیے، ایک محب کا ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر محبت کا دعویٰ تو ہے، دم تو بھر رہے ہیں کہ ہم محبت کرنے والے اور ہم پیار کرنے والے، لیکن ہوا کیا؟ العیاذ باللہ تعالی، العیاذ باللہ تعالی، جب آپ نے صلح کی تو صلح کرنے کے بعد وہی جو محبت کا دم بھرتے تھے وہ لوگ العیاذ باللہ تعالی آپ کو ایک لقب سے پکارنے لگے، یا آر المؤمنین، اے مومنوں کو آر دلانے والے، استغفر اللہ، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ آپ کو پکارنے لگے۔ ان کی کتابوں کے اندر جو ان شخصیات سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی تو صلح کرنے کے بعد ایک شخص تھا جس نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران میں کھنجر چبایا، جس سے آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اللہ، کیا یہ محبت ہے؟ یہ پیار ہے؟ محبت یہ نہیں ہوتا، پیار یہ نہیں ہوتا۔ محبت اور پیار تو یہ ہوتا ہے کہ میرے محبوب نے جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا نا، چاہے اس سے کتنی دشمنی کیوں نہ ہو، یہ میرا ہے۔ واہ 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 واہ، تو یہ انداز۔ اچھا، اب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے ایک جملہ فرمایا کہ مجھے تمہارا
یہ آر اور ذلیل ہونا، یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ مجھے منظور ہے، لیکن میں یہ تم لوگوں کی دکھاوے والی محبت دے کر اور لے کر امت میں خون ریزی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہوں۔ یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے۔ اور آپ نے اچھا، اب آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں صلح تو کی ہے، ہم مانتے ہیں صلح کی، لیکن وہ شرط جو تھی نا، وہ شرط توڑ دی گئی تھی۔ جی اس طرح کی بات کریں تو اب شرط وہ تھی کہاں؟ پہلا سوال ہمارا یہ، جی وہ شرط تھی کہاں؟ کیا اچھا اب وہ شرط کیا کہتے ہیں؟ اب وہ شرط ڈھونڈ ڈھاڑ کے لے کر آتے ہیں کہ وہ فلاں کے کونے کی کتاب کے اندر وہ کوئی مڑے ہوئے پیج کے اندر کوئی شرط لکھی ہوئی ہے، کیونکہ کئی صحیح روایتوں میں کوئی شرط تو لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اب وہ شرط لے کر آتے ہیں کہ شرط یہ تھی کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اس منصب پر فائز رہو گے، اور پھر جب تم چھوڑو گے تو ہم اس میں آ جائیں گے، یہ ہم یہ لے لیں گے اور ہم دوبارہ اس منصب پر فائز ہو جائیں گے۔ جی تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیا آپ یہ خواہش مند ہیں کہ آپ دوبارہ خلیفہ بنے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت میرے پاس 70,000 لوگ تھے نا، جب میں نے یہ صلح کر لی اور یہ بیعت میں نے حضرت امیر معاویہ سے کر لی، تو اب میں کیوں دوبارہ اس چیز کو لینے کے لیے جاؤں گا؟ اللہ جب اتنے ہوتے ہوئے میں نے دے دی تو اب کیوں لینے کے لیے جاؤں کیا گا؟ کہنے، واہ تو اب دیگر جتنی شرائط ہیں، جتنی بھی شرائط ہیں، ایک شرط یہ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی کہ قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کریں گے، تو الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام شہاب ظہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ یہ کتب کا مطالعہ کریں، انہوں نے خود لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال ہا سال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع اور پیروی کی ہے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح، یہ در حقیقت صلح کامل تھی، اور حضور کی فرمان جو بشارت ہے اس کا تتمہ تھا، اور حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جوڑنے کا ایک ذریعہ تھا۔ تو اب بھی ہمارا کام یہ ہے کہ محبت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت یہ انداز ہونا چاہیے کہ بندہ جو محبت کرے وہ کسی صحابہ کرام کی بغض اور ان کے بارے میں تان و تشنی کر کے امت کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرے، بلکہ محبت، پیار اور الفت اور ان تمام شخصیات کا ادب کا درس دے کر اس امت کو جوڑے اور آپس میں محبت اور اتفاق کو پیدا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا علامہ صاحب کہ اس طرح کے لوگ اس وقت بھی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے دعوے داروں میں شامل تھے کہ جو آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، مگر وہ جب امام حسن مجتبی نے یہ فیصلہ فرمایا تو وہ پیچھے ہو گئے، اور پھر وہ معاذ اللہ آپ کے ہی دشمن بن گئے۔ بالکل ایسا تو آج بھی وہی رویہ ان کی ذریت میں نظر آتا ہے کہ بھائی ہم امام حسن کو پورا مانیں گے مگر ان کی اس بات کو ہم نہیں مانیں گے، اور پھر وہ معاذ اللہ ایک صحابی رسول کی شان میں تنقید کرتے ہیں، بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے اس بات کو۔ بالکل سمجھ لینا چاہیے، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیگر شہزادوں کا ذکر ہے لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا ذکر نہیں ہے اس قبیلے کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمنہ کے لال کی چاہت کو دیکھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب جب آمنہ کے لال کی چاہت کو دیکھ کر جب صلح کر لی ہے، تو آج بھی جو دعوی محبت کرتے ہیں ان کا کام بھی یہ ہے کہ وہ صلح کریں اور یہ ادب و احترام اپنے اندر بھی پیدا کریں اور اپنے لوگوں کے اندر بھی پیدا کریں، تاکہ سچی محبت کا پتہ چل جائے۔ ورنہ یہ فیصلہ الحمدللہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ محبت کے دعوے میں سچا کون ہے اور محبت کے دعوے میں جھوٹا کون ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔